بیٹھ جائیے، سب بیٹھ جائیے. بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، جس لمحے کا ہم کو شدت سے انتظار تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ لمحہ عطا فرمایا ہے. ہمارے درمیان سجادہ نشین حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. عزیز دوستو، آپ حضرات تھوڑا سا تحمل کا اور صبر کا مظاہرہ کریں تو میں بات کر سکتا ہوں. کوئی بھی حضرات، نہ مسجد کے حضرات، نہ والنٹیئرز حضرات، کوئی بھی تشریف فرما نہ ہو. محمد پاشا تشریف فرما، بیٹھ جائیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث الأعظم والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی قدر، میں دل کی عطا گہرائیوں سے بارگاہ سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر کے سجادہ نشین حضرت پیر سید خالد الشیخ السید خالد عبد القادر منصور الدین الگیلانی مد ظلہ العالی دامت برکاتہم العالیہ کا استقبال کرتا ہوں. سیدی، I am really grateful to you. You have given your precious time to us. It's a very great moment, very blessed moment for us. We are very lucky to see your face. We are very lucky to listen, inshallah, your words. Many people are waiting to do bay'ah on your blessed hands. We are very thankful and we are so grateful to you. You have given your precious time to us. معزز و مکرم حاضرین کرام، حضرت سیدی شیخ خالد عبد القادر منصور الدین ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. میرے دوستو، دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ اسی طرح اگر محبت کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ حضرت سے بہت دیر تک ہم استفادہ کریں گے. عزیز دوستو، بنیادی بات یہ ہے کہ حیدرآباد کو نہ صرف ہندوستان سے بلکہ پوری دنیا سے الگ الگ درگاہوں کے سجادہ نشین آتے ہیں، آتے رہتے ہیں. الگ الگ درگاہوں سے سجادہ نشین آتے ہیں، آتے رہتے ہیں. مگر میرے دوستو، پوری درگاہوں کے سجادوں کا آنا اور ہے، غوث پاک کے سجادہ نشین کا آنا اور ہے. میرے دوستو، اس واسطے کہ پوری دنیا کے ولی اور ہیں، غوث اعظم دستگیر اور ہیں. میرے دوستو، یہ جو جس مقام میں ہم موجود ہیں، یہ حیدرآباد، یہ ہندوستان. میں بڑے پیر کی بارگاہ کا حوالہ دے کر سیدی کی بارگاہ میں عرض کروں کہ اللہ کی عزت کی قسم، ہم پنجتن پاک کے بعد نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ پنجتن پاک کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد، اگر پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو غوث اعظم کی ذات سے پیار کرتے ہیں. ہم اللہ کی بارگاہ کو، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ بڑے پیر غوث اعظم دستگیر ہمارے دل میں بسا کرتے ہیں، ہماری دھڑکنوں میں بسا کرتے ہیں. سیدی سرکار غوث العظم ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں رہتے ہیں. اللہ نگران محفل، نگران کانفرنس حضرت مولانا سید احمد پاشا قادری زرین کلا مدد اللہ العالی اور مولانا حافظ ڈاکٹر سید رضوان پاشا قادری مدد اللہ العالی کی جانب سے اور جامع مسجد انتظامی کمیٹی مسجد حکیم میر وزیر علی کی جانب سے
سیدی پیر خالد الگیلانی دامت برکاتہم القدسیہ کی گلپوشی کرتے ہوئے، شال پوشی کرتے ہوئے آج کے اس کانفرنس میں آمد پر تہنیت پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے اب میں محمد شعیب احمد قادری صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قادری آستانہ سلامت رہے، 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 مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، 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 وہ سخی آستانہ سلامت رہے، وہ سخی آستانہ سلامت رہے، وہ سخی آستانہ سلامت رہے، یہ نکیرین بولے مجھے خبر میں، یہ نکیرین بولے مجھے خبر میں، یہ نکیرین بولے مجھے خبر میں، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، عطرت
فاطمہ پر ہے ہم سب نثار، عطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، عطرت فاطمہ پر ہے ہم سب نثار، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، پیر خالد گیلانی سلامت رہے، پیر خالد گیلانی سلامت رہے، پیر خالد گیلانی سلامت رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، پیر خالد گیلانی، پیر خالد گیلانی سلامت رہے، پیر خالد گیلانی سلامت رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا مسکرانا سلامت رہے، آپ کا مسکرانا سلامت رہے۔ آئیے اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں بارگاہ سلطان الاولیاء پیران پیر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجادہ نشین تقدس مآب حضرت الشیخ السید پیر خالد منصور الدین الگیلانی دامت برکاتہم القدسیہ سے کہ وہ آج کی اس غوث اعظم کانفرنس سے خصوصی خطاب فرمائے، اور حضرت کے خطاب کا ترجمہ حضرت مولانا مفتی حافظ سید ضیاء الدین نقشبندی مدظ اللہ العالی، صدر مفتی جامع نظامیہ و ڈائریکٹر ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سنٹر فرمائیں گے۔ اولا نحن فرحين جدا بهذا الاستقبال الجميل، وهذا إن دل على شيء دل على حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حبكم إلى حضرة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني. لكن لا كويس 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 لا جيدة بس خلاص. أنا أشكر الدكتور أبو الحسنين لهذه المفتي العلامة الفهامة، أنه سوف يكون مترجمي لكم، وهذا شيء يشرفني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت الشیخ دامت برکاتہم العالیہ سب سے پہلے یہ فرمائے کہ آپ حضرات کا یہ استقبال، آپ حضرات کی یہ محبت، آپ حضرات کا یہ جوش و خروش میرے لیے باعث مسرت و شادمانی ہے۔ یہ بات اگر کسی چیز کی نشاندہی کرتی ہے تو اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ حضرات کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام سے محبت ہے اور حضرت پیران پیر سے محبت ہے۔ پھر حضرت نے ازراہ تواضع فرمایا کہ یہ فقیر حقیر جو حضرت کا ترجمہ جو خطاب کا کرنے والا ہے، حضرت نے تواضع کے طور پر فرمایا کہ یہ میرے لیے خوشی اور شرف کی بات ہے، لیکن یہ بزرگانہ شان ہے۔ حقیقت کی بات یہ ہے، یہ اعزاز مترجم کے لیے ہے کہ وہ اتنی بڑی عظیم المرتبت ہستی کے کلام کی ترجمانی کرنے کی سعادت پا رہا ہے۔ لكن أرجو منكم شيء واحد، احنا في المدرسة القادرية وفي الطريقة القادرية عندما نتكلم عن حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو عن الله سبحانه وتعالى دائما السكوت وعدم المقاطعة، لأن هذا الشيء يجعلنا نكون في انتباه واتصال مع الله سبحانه وتعالى ومع حبيبه. فالرجاء عدم المقاطعة وعدم التكبير عليه رسالة، هدوء سكون حتى نستطيع نتواصل ويسمع الكلام كل الأحباب. اہم بات یہ ہے کہ درسگاہ قادریہ ہے، یہ اس کے اندر جو چیز ملحوظ رکھنی ہے وہ یہ ہے سکون، اطمینان، متانت، سنجیدگی، وقار، ادب۔ یہ چیز اگر ہوگی تو حضرت فرما رہے ہیں کہ میں جو آپ تک پیغام منتقل کرنا چاہتا ہوں یہ ادب کے ساتھ منتقل ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کی توجہ غایت درجے چاہیے اور کوئی شور، کوئی حرکت، کوئی کسی طرف سے آواز بلند نہ ہو، پورے وقار کے ساتھ ہو۔ درسگاہ قادریہ کا فیضان ہے، حضرت یہاں ہیں، بارگاہ غوثیت کا فیضان منتقل ہو رہا ہے، اس وجہ سے توجہ ادب ضروری ہے۔ انظروا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر، تواضع مع الطلاب مع الفقراء، ولهذا جاءه أحد تلاميذه يدرس عنده 5 سنوات، يدرس 5 سنوات تحت يدي سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني من الصباح إلى الليل كل يوم، وجاء إلى حضرة سيدنا الشيخ أمام الطلاب وأمام العلماء وقال يا شيخ سمعت بكراماتك من القاصي والداني وفي الأسواق ومن العلماء ومن العامة ومن المارة غنيهم وفقيرهم، لكني لم أرى لك كرامة۔ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ النورانی کی خدمت اقدس میں دور و نزدیک سے لوگ حاضر ہوا کرتے تھے اور مختلف کرامات آپ کی سن کر بہت متاثر ہوتے۔ حضرت کی خدمت اعلیٰ میں ایک بندہ حاضر ہو کر عرض کیا حضور میں نے آپ کی کرامتوں کا چرچا ہر نزدیک و دور رہنے والے سے سنا ہے، لیکن حاضر ہونے کے بعد میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے۔ ما شاء الله. الآن إذا أي شيخ تقول له أمام بعض الناس تقول له أنا لا أرى لك كرامة، الناس يضربونك ويسبوك ويشتموك ويقول كيف هذا شيخنا الحاضر وهذا شيخنا وهذا كراماته، وهو الشيخ لا يصلي الفجر، لا يتبع السنة، لا فقط شيخ نحن نسميه في بغداد صندوق فارغ، هو من مكتوب عليه في الخارج شيخ الطريقة ولكن في الحقيقة هو صندوق فارغ ليس له أي علم. ولكن سيدنا الشيخ عبد القادر، سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله إيش قال للطالب؟ والطلاب يسمعون الكلام، الأدب والأخلاق، لأن التصوف أخلاق، المدرسة القادرية أخلاق، رسول الله بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فإيش قال له؟ اجلس يا ولدي اجلس۔ سیدی فرما رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی بات کسی اور شیخ طریقت سے کوئی کہہ دے کہ آپ کی کوئی کرامت میں نے نہیں دیکھی ہے تو سننے والے ان سے وابستہ لوگ اس کو ماریں گے، پیٹیں گے، کہیں گے تمہیں حیا نہیں آتی، اتنے بڑے شیخ ہیں تم کہہ رہے میں نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔ حالانکہ ان کا عملی زندگی کا حال یہ ہوتا ہے کہ نماز فجر نہیں پڑھی، سنتوں کی پیروی نہیں کی ہے، یہ صورتحال رہتے ہوئے بھی یہ سننا ان کے چاہنے والے گوارا نہیں کرتے۔ اب ذرا غور فرمائیے، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی
قدس اللہ سرہ النورانی کہ ان کی خدمت پہ جب یہ بات عرض کی جا رہی ہے تو ماحول ایسا تھا کہ کوئی ڈانٹتا بھی نہیں ہے، کوئی سرزنش بھی نہیں کرتا، اور حضرت شیخ خود بڑے محبت سے، ادب سے، نہایت ہی تواضع سے، چونکہ یتیم پرور تھے، غریبوں پر شفقت فرمانے والے، فرمائے اجلس بیٹھ، سن میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ قال 5 سنوات تدرس معي؟ قال نعم. قال ماذا نفعل؟ قال تصحى قبل الفجر، تصلي قيام الليل والتهجد والأوراد وتقرأ القرآن، ثم تصلي الفجر ويبدأ الدرس. قال وأنت تفعل معي كذلك؟ قال نعم. قال ماذا بعدها؟ قال تذهب إلى المدرسة وتعد الطعام وتبدل ملابس تغسل ملابس الطلاب، وكنت تخيط أحذية طلابك. شيخ عبد القادر يخيط طلابه. قال وأنت تفعل معي؟ قال نعم. وقال يأكلون الناس والصدقات والزكاة والرمضان، تفعل معي. ذهبت للعمرة، ذهبت معك. الحج معك، قيام الليل معك، تصدق معك. فإيش قال الشيخ عبد القادر؟ قال أنت كرامتي. فالطالب قال كيف؟ قال لأنك استقمت إلى الله. اعلم يا ولدي إن الاستقامة خير من 1000 كرامة. حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جو طالب علم تھے 5 سال سے پیران پیر کی درسگاہ میں استفادہ کر رہے تھے، تعلیم پا رہے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ دور و نزدیک سے آنے والوں سے میں نے آپ کی کرامتوں کا چرچا سنا، مگر میری آنکھوں سے میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو حضرت نے ڈانٹا نہیں، بڑے محبت اور پیار سے فرمایا کہ 5 سال سے تم رہ رہے ہو، تم بیٹھو بولو، کیا دیکھ رہے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں دیکھتا ہوں کہ نماز فجر سے پہلے آپ اہتمام کرتے ہیں عبادت کا، پھر نماز فجر ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے اپنے اوراد وظائف کی پابندی کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے پھر درسگاہ میں تشریف لاتے ہیں. اب درسگاہ میں قیام جہاں بچے کیے ہوئے ہوتے ہیں، حضرت کی شان تواضع ترجمہ کرنے سے میرا دل لرز رہا ہے کہ سیدنا غوث اعظم جن کی شان کی، عظمت کی، بلندی کی گہرائیوں تک ہمارا شعور نہیں جا سکتا، مگر وہ سرکار اپنے طالب علموں کے کپڑوں کو دھوتے تھے. کیا تصور ہم کر سکتے ہیں جو حضرت فرما رہے ہیں؟ اور ان کے احذیہ کو، جوتوں کو حضرت کہیں اگر پھٹ جاتے تو ٹاک لگاتے تھے. کبھی تصور بھی کر سکتے ہیں کہ اس شان کی تواضع، کہا کہ میں نے اس طرح آپ کو دیکھا حضرت. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، خیر خیرات کرتے ہیں، میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں، عبادت کرتے، پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، حج ہے اور صوم ہے، دیگر فرائض پنجگانہ ہے، احکام ہے، شریعت کی پابندی پاسداری کرتے. حضرت یہ فرمایا 5 سال سے تم نے اس پر استقامت جو دیکھی ہے تو سنو انت کرامتی، تم خود میری ایک کرامت ہو، کیونکہ تم استقامت کا پیکر بن گئے، مجھ کو دیکھ کر دین پر جم گئے. الاستقامت خیر من 1000 کرامہ، شریعت مطہرہ پر جم جانا ایک کرامت نہیں، 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. معنى الاستقامة كيف يستقيم العبد مع ربه؟ الآن الطريقة القادرية هي طريقة نصيحة، كانت تسمى بطريقة المتصوفة الصوفية. سيدي عبد القادر ايش جاء وحدثها وقال الطريق إلى الله، الطريق، السلوك إلى الله. ولهذا سمى ايش الطالب؟ السالك. قالوا ايش؟ السلوك إلى الله، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. قال هنالك طريقين، طويل وقصير، أيهما تختار؟ قال ما الفرق بين القصير والطويل؟ قال القصير أن تحب الله ورسوله، والطويل أن تجاهد نفسك لكي تحب الله ورسوله. فرمایا اے طالب علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں باریاب ہونے کے لیے، قرب الہی سے سرفراز ہونے کے لیے سلوک کی منزلیں طے کرنا پڑتا ہے. اور سلوک الی اللہ کے 2 طریقے ہیں، ایک شارٹ طریقہ ہے، ایک طویل طریقہ ہے. تو اس نے کہا حضرت قصیر میں، طویل میں کیا فرق ہے؟ انتہائی اختصار کے ساتھ کم وقت میں سلوک طے کرانے والا راستہ کون سا ہے، اور پھر طویل مشقت سے بھرا ہوا راستہ کون سا ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. یہ مختصر ہے کہ محبت خدا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں بسا کر تم اللہ کی طرف سلوک کی منزل طے کرو. دوسرا طویل یہ ہے، اس راہ میں محبت خدا کو، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے مجاہدے کرنا ہوگا اور مشقتوں سے اپنے آپ کو گزارنا ہوگا. یہ طویل مشقتوں والا سفر ہے.
سيدنا عبد القادر الجيلاني كان له شيخ اسمه شيخ يعلمه التواضع، اسمه شيخ حماد الدباس، وهو شيخه في كل الكرامات، يعلمه كيف يصل إلى الله، واسمه الشيخ حماد الدباس، وهو من رعاه بأمر سيدنا الخضر. عندما دخل سيدي عبد القادر إلى بغداد صغيرة وفي الليل ولا يعرف أحد، وهو طفل 14 سنة أو 15 سنة، لا يعرف أين يذهب، فذهب واختار بيت وطرق الباب، وعندما فتحت الباب وإذا بالشيخ حماد الدباس يقول عليه: كيف حالك يا عبد القادر؟ فتفاجأ، قال: يا عماه كيف علمت أني عبد القادر؟ قال: قد أوصاني الخضر عليك، الخضر عليه السلام أوصاني عليك منذ النعومة أظفاره مع الله سبحانه وتعالى. وهذا إيش؟ هو دعاء أمه دعت له. فنحن الآن ما شاء الله نتخذ المشايخ صور ونترك الفقراء خلفنا. गिरी फरमा रहे हैं कि हज़रत शेख पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बगदाद शरीफ तशरीफ़ लाए, वैसे तो आपके असातिज़ा कई हुए हैं, ख़ास तौर पर हज़रत शेख हम्माद दब्बास रहमतुल्लाह अलैह आपके ज़रीउल क़द्र शयूख़ में होते हैं, जिन्होंने आपको क़दम बक़दम करामतें और अल्लाह पाक के तक़र्रुब की चीज़ें सिखाई है। वो फरमाते हैं कि 14 साल या 15 साल या कम बेश जो आपकी उम्र थी, जैसे 18 साल का भी तज़किरा आता है, इस उम्र में जब बगदाद शरीफ आए, रात का वक्त था, बगदाद अब जैसा तवील और बड़ा शहर है वैसा नहीं था, कसीर छोटा सा शहर था, रात की तारीकी थी। हज़रत तशरीफ़ लाए, कहाँ जाएँ हज़रत को कैसे मालूम। हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि सैयदुना पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह व रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाह हाज़िर हुए एक शेख के घर पर, जाके दस्तक दी। तो क्या देखते हैं कि हज़रत शेख हम्माद दब्बास बाहर आए और कहने लगे: कैफ़ हालुक या अब्दुल क़ादिर, सलाम किया, वालेकुम सलाम, उनके नाम से उनको खिताब किया। तो हज़रत ने फरमाया कि क्या आपको कैसे पता चला और यहाँ कैसे? तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने मुझे आपका पता बताया। तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की रहबरी में और उनकी तलक़ीन में आप वहाँ पहुँचे हैं। तो फिर हज़रत शेख हम्माद दब्बास आपके साथ इल्म व मारिफत का सिलसिला शुरू फरमाए। هذا الشيخ كان يمتحن الطلاب امتحان غريب بالمجاهدة. يأتي في الشتاء يأخذهم على نهر دجلة يتمشون الطلاب، وفجأة يدفعهم في الماء فيقعون في الماء، وهذا يرفع الجبة والآخر يرفع العمامة، يخافون على ملابسهم من الماء. لكن عبد القادر إيش؟ يفتح الجبة ويطلع مفكرته، أوراقه، قصاصات العلم، يخرجها من يديه ويرفعها عاليا. فقال له الشيخ: ما هذا يا عبد القادر؟ शेख हम्माद क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अपने तलबा को लेकर पापियादा तालीम व तरबियत करते हुए दजला के किनारे जाते और अजीब अंदाज से वो वाक़यात रोनुमा होते उनसे, कभी तलबा को दजला में ढकेल देते हज़रत। अब तलबा है, अचानक दजला में जब उनको डाला गया तो कोई अपने गिरेबान को संभालता कि भीग न जाए, कोई अपने पैजामे को संभालता, लिबास को संभालता, कोई इमामे को संभालता। लेकिन सरकार गौसे पाक उस कमसीनी में जब दजला में उन्हें डाला जाता तो आप फ़ौरन अपनी सदरी में जो किताबें, जो मज़ामीन लिखे हुए पेपर्स होते, पहले उनको निकालते और ऊपर कर लेते ताकि ये भीगने ना पाए, मैं भीग जाऊँ, कपड़े भीग जाएं। लेकिन जिसमें खुदा व रसूल का कलाम है, शरीयत के अहकाम है, ये तर न हो, इसको पानी ना छूए। قال: ألا تخافوا من الماء يصيبك المرض؟ قال: إذا مرضت الله يشفيني، لكن العلم إذا ذهب كيف يعود؟ हज़रत फरमाते कि भाई मेरे प्यारे शागिर्द हज़रत अब्दुल क़ादिर से जिलानी से फरमाते कि तुम पानी से नहीं डरते, अपने आप को बचाया जाता है। तो आपने कहा नहीं। वो कहते कि पानी से तुम नहीं बचाओगे तो बीमार हो जाओगे। तो फरमाते कि नहीं, जिस्म को कुछ भी नुकसान हो तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, ये इल्म है, ये ज़ाया होने ना पाए, इसलिए मैं कहीं ये भीग न जाए, ये स्याही बह न जाए, इल्म के हुरूफ मिट न जाए, इसके लिए उठा रहा हूँ। سيدنا حماد يجلس في مجالس سيدنا عبد القادر، وسيدنا عبد القادر يخطب في الناس، وإذا بسيدنا حماد هذا رجل من الصالحين، له كشف، يرى الوجوه، يعرف من الصالح ومن الطالح. وإذا بسيدي حماد يقول: ما هذا يا عبد القادر؟ ما هذا؟
قال يجلس في مجلسك الصالح والطالح، المسلم والغير مسلم واليهودي والنصراني، كيف يكون؟ فقال إيش؟ قال نحن كالشجرة. شيخ عبد القادر يقول أنا كالشجرة يستظل بها من يستظل ويأكل من ثمارها من يأكل، أما الصالح فهو لنا وأما الطالح فنحن له. فقالوا كيف؟ الشيخ حماد يتعجب، قال كيف أنت له؟ قال أكون معه حتى يعود إلى الله. اللہ اکبر. حضرت شیخ حماد عباس رحمۃ اللہ علیہ، ابھی آپ نے سنا شروع میں کہ پیران پیر کے شیخ ہیں، لیکن وہ حضرت کی خود مجالس میں بنفس نفیس آیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ تشریف لائے اور وہ صاحب کشف بھی تھے. انہوں نے نگاہیں ڈالی مجمع میں بیٹھنے والوں پر تو دیکھا کچھ اس میں صالح لوگ ہیں، نیک ہیں، کچھ طالح ہیں، غیر نیک ہیں، کچھ نیکوکار بھی ہیں اور بدکار بھی ہیں. حضرت نے جب ان پر نظر ڈالی تو پیران پیر سے فرمایا کہ تعجب ہے، آپ کی مجلس میں گنہگار بھی بیٹھ رہے ہیں، نیکوکار بھی بیٹھ رہے ہیں، یہودی بھی بیٹھ رہے ہیں، عیسائی بھی بیٹھ رہے ہیں، مسلمان بھی بیٹھ رہے ہیں، غیر مسلم بھی بیٹھ رہے ہیں، یہ کیا منظر ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری مثال درخت کی ہے، سائے دار درخت کے مانند ہے میرا معاملہ. اور سائے دار درخت کی شان یہ ہوتی ہے اس کے سائے میں اپنا بھی آتا ہے، بیگانہ بھی آتا ہے، مومن بھی آتا ہے، کافر بھی آتا ہے، عیسائی بھی آتا ہے، نصرانی بھی آتا ہے، یہودی بھی آتا ہے، نیک و بد سبھی آتے ہیں. اب رہا اما الصالحون، جو نیک ہیں وہ ہمارے لیے ہیں اور جو بد ہیں ہم ان کے لیے ہیں. جو لوگ بدوں کو بھگاتے ہیں فرمایا نیکوکار ہمارے ہیں اور بدوں کے لیے ہم ہیں. ہم ہیں کا مطلب ہم ان کے ساتھ رہیں گے تاں کہ انہیں کھینچ کر نیکوکار بنائیں گے بدوں کو اور اللہ کا قرب عطا کریں گے. الشيخ حماد قال له كيف تكون أنت له؟ كيف؟ الصالح هو لك، الطالح أنت له. يعني الشيخ حماد تعجب من هذا الكلام. حضرت شیخ حماد نے اس گفتگو سے انتہائی تعجب کا، استعجاب کا، حیرت کا اظہار کیا. یہ کیسے ہوتا ہے کہ الصالح لنا والطالح انا لہو، کہ نیکوکار ہمارے ہیں یعنی وہ ہمارے لیے ہیں اور اب رہا بدکار میں ان کے لیے ہوں. تو کوئی ولی بدکاروں کے لیے کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کلام پر ان کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے اظہار تعجب کیا. الآن أنت قل هذه الكرامات ما فيها خوارق للعادة، ما فيها شيء يخرق العادة، لأن الشيخ عبد القادر كان يقول العلم العلم، يقول درست العلم حتى صرت قطبة. لا تظن أن الشيخ عبد القادر يجلس على الكرسي وتأتي الكرامات، لا، الكرامة لا تأتي، لأن هي الكرامة إيش؟ هدية من الله، عطية جزية من الله. كيف الصائم عندما يصوم يفطر يفرح، فالله سبحانه وتعالى عندما يتقرب العبد إليه بعلمه والعبادة والتسبيح والتصدق والزكاة الله يكرمه. فإيش هذه العطايا؟ هي تكون هي على شكل كرامة لهذا الشيخ وليس للعامة، لكل من تقرب إلى الله. حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کلام سے حضرت کو بڑا تعجب ہوا شیخ حماد کو کہ نیکوکار ہمارے ہیں اور بدکاروں کے لیے ہم ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی تطبیق عملی حضرت کی مبارک زندگی سے اور طرز عمل سے معلوم ہوتی ہے. وہ اس طرح کہ بالعموم کرامات خوارق عادات کا نام ہے، یعنی ایسی چیزوں کا صادر ہونا جو محیر العقول ہو، جو عام انسان کے ہاتھ سے صادر نہ ہو سکے، وہ چیزوں کو ہم کرامات کہتے ہیں. حضرت شیخ فرما رہے ہیں پیران پیر کے حوالے سے کہ آپ نے بتایا کرامت دراصل اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے، عطیہ ہے. وہ کریم پروردگار کا ایک عظیم و جزیل عطیہ ہے. وہ عطیہ کس کو ملتا ہے؟ جو اس کی راہ میں جہد مسلسل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اطاعت و اتباع کی زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان کو انعام دیتا ہے. جیسے ایک شخص روزہ رہتا ہے تو افطار کون کرتا ہے؟ جو روزہ رہتا ہے اس کو افطاری کی سعادت ملتی ہے. تو روزے کا انعام افطاری کے ساتھ ہے، اس کی خوشی کے ذریعے سے ہے. اسی طرح سے بندہ جب جہد کرے، عبادت کرے، تب اللہ کی طرف سے کرامتیں اس سے متعلق ہوتی ہیں. هدية من الله سبحانه وتعالى. الآن ما شاء الله تسمعون بالكرامات والناس تؤلف مسرحيات وأفلام عن الكرامات، ولكن عندما تذهب إلى هذا الشخص لا تعرف شيء. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ إذا رأيت الناس رجل يمشي على الماء أو يركب العصا ويطير فانظر إلى صلاته في الفجر. صلاة الفجر يصلي الفجر أم لا؟ لا تحكم نقول هذا من الصالحين، انظر إلى صلاته، لأن أصعب صلاة على المنافق والمرائي هي صلاة الفجر.
حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ کرامات کا جو آج کل خیال ہے کہ کسی کے متعلق کہ وہ صاحب کرامات ہے، اس پر تو باقاعدہ فلمیں بھی بنائی جا رہی ہے، مسرحیہ ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، اس کو جو ہے محفوظ کرایا جا رہا ہے کہ یہ کرامات یہ کرامات یہ کرامات، ایک داستانیں ہیں اس کی. لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ دراصل کرامت چونکہ اللہ پاک کے عطیہ اور انعام کا نام ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں نصیب کرتا جو تقوی پرہیزگاری سے جس کا سینہ خالی ہوتا ہے. اس وجہ سے حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترکیز پوری کی پوری اس امر پر رہی ہے کہ خداوند قدوس سے اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہوں، اطاعت اور اتباع سے جڑ کر ہی اللہ کی یہ نعمت اور سعادت کو برکت کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے بغیر یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا. إذا رأيت رجل يمشي على الماء. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی شخص کو تم دیکھو کہ وہ پانی پر چل رہا ہے اور ہواؤں میں پرواز کر رہا ہے، اتنا بڑا اس سے ظہور ہو رہا ہے، تو اب اس کو آپ کیا بولیں گے؟ ہم تو کہیں گے بھئی واقعی صاحب کرامت ہے کہ پانی پر چل رہا ہے، ہواؤں میں پرواز کر رہا ہے. حضرت فرمایا کہ اس کی نماز فجر کو تم دیکھو، اللہ سے تعلق کو دیکھو. اگر مسجد میں وہ تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ سجدہ ریز ہے اور شب زندہ دار ہے، اطاعت شعار ہے، تو پھر اس کو اللہ پاک کی بارگاہ سے کوئی کرامت ملی ہے. یہ بات منقول بھی ہے، معقول بھی ہے. اگر اس کا بندگی کا تعلق اللہ سے قائم نہیں ہوا ہے تو یہ شعبدہ بازی ہے، اس کو کرامت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے. ورنہ منافق ہے وہ جو فجر میں نہ آئے اور باقی اپنے بڑے بڑے فضل و کرم کے اپنے اوپر ہونے والے دعوے کرے. ولهذا الطريقة القادرية هي نصيحة للمؤمن أن يتبع الله، ليس فقط أنا قادري، أنا أتبع الشيخ عبد القادر، شيخي فلان شيخي فلان، أنا قادري، أنا رفاعي، أنا تشتي، أنا شتاري، أسماء. ولكن عندما تقول تخطئ ايش راح يقولوا عليك؟ يقولوا هذا من القادري قد اخطأ، هذا من تلامذة عبد القادر اخطأ. يعني الذنب والناس تتكلم على سيدنا عبد القادر بسبب اخطاء الناس. سیدی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں قادری ہوں کہنا کہ میرے شیخ فلاں ہیں، میرے شیخ فلاں ہیں، میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں فلاں سلسلے سے وابستہ ہوں، یہ کہنا یہ تو آسان ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس راہ پر اپنے آپ کو ڈالنا عمل اور اتباع کے ذریعے سے ممکن ہے. اگر عمل اور اتباع تعلیم سے رشتہ اگر جڑا ہوا نہیں ہے تو پھر یہ آپ کا کہنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. آپ کی خطاؤں کی وجہ سے، آپ کی غلطیوں کی وجہ سے لوگ پیران پیر پر انگلی اٹھاتے ہیں. کیا یہ عقل مندی کی بات ہے کہ ان کا نام لیا جائے اور ان کے طریقے سے گریز کیا جائے؟ کہ آپ کی خطائیں، آپ کی لغزشوں کا اشارہ حضرت کی ذات پر کیا جائے کہ وابستگان ایسے ہوتے ہیں؟ وابستگی ہو تو پھر طاعت والی ہو، تقوی والی ہو، اطاعت اتباع والی ہو، ذکر و شکر والی ہو. لهذا أنت فقط الناس هنا يسألوني تكلم لنا عن كرامات سيدنا عبد القادر، عن كرامات فلان. أنا أقول له يا أخي الكرامة حصلت لسيدي عبد القادر، الله أعطاه هذه الكرامة، أين أنت من الكرامة؟ ماذا تستفاد من الكرامة؟ لازم يجب أن تتعظ. يقول هذا الشيخ حصل على هذه الرتبة وهذه المكانة بعلمه فلأتبع علمه وليس فقط شيخي عمل كذا. سیدی فرما رہے ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، اکثر جگہ یہ بولتے ہیں کہ حضرت کی کرامات پر بات کی جائے، کرامات پر بات کی جائے. یہ کلمہ متفقہ طور پر لوگوں کے ذریعے سے کانوں تک پہنچتا ہے. لیکن حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا حضرت کو جو کراماتیں ملی ہے اس کو تم سن کر کیا کرو گے؟ اس سے تم کیا اخذ کرو گے؟ کیا وہ کرامت تم سے صادر ہو سکے گی؟ پھر سننے کا کیا مطلب ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کرامت تو انعام الہی ہے. اب آپ کا کام کیا ہے؟ علم سیکھو حضرت کا. حضرت کی پوری زندگی علم سے بھری ہوئی ہے، ان کے پوری زندگی مواعظ اور نصائح سے بھری ہوئی ہے. اس کو سیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجے میں تم کو وہ نعمت عطا فرمائے گا. ولهذا سيدنا عبد القادر عندما كان يتكلم مع طلاب العلم يقول قال الله وقال الرسول، وعندما يجلس مع العامة يتكلم معهم في أمور عامة، الدعوة إلى الله، المحبة، الأمر بالمعروف، النظافة، الصداقة، عمل الخير، فالناس يتقبلوه، كل يخاطبه على قدر عقله. سیدنا پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق اس سے پہلے کی گفتگو میں حضرت یہ بھی ارشاد فرمائے تھے، علم کو آپ نے اتنا فوکس کیا کہ فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم سیکھا تاں کہ میں قطبیت کے مقام پر پہنچا. یہ بات رہ گئی تھی ترجمے میں. تو اس کے بعد اب حضرت اب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ علم کے ذریعے سے ترقی کرو. روحانیت کی ترقی علم کے بغیر ممکن نہیں ہے.
علم میں روحانیت میں پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ سلوک کا ہے اس کو چھوڑ کر نہیں ہے کہ ممکن آپ کی کوئی بھی کامیابی اور کوئی بھی فوز و فلاح ممکن. ما شاء الله. الآن كثير من الناس يسألوني في الهند مشاكل، يقول لدينا مشاكل مع العلماء الفرق، هذا محب الصحابة وهذا محب آل البيت وهذا مخالف وهذا صوفي وهذا. فأنا أقول له يعني أتفاجأ بهذا الكلام، وهذا الكلام يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سیدی فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ شخص ہے جو صحابہ کو چاہنے والا ہے، یہ شخص ہے جو مولا علی کو چاہنے والا ہے، یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ صحابہ کا چاہنے والا ہے. اس طرح کی تفریق نہیں کرنا چاہیے کہ یہ طریقہ کار اللہ کے رسول علیہ السلام کے قلب مبارک کو اذیت پہنچانے والا ہے. لكن أنا أسألك، أمر حصل قبل 1500 سنة، ما شأنك؟ أين أنت من الصلاة؟ أين أنت من الصوم؟ أين أنت من القرآن؟ أين من إقامة حدود الله؟ أين من الزكاة؟ أين أنت في العدل مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حب أبيك وحب أمك واحترام الوالدين؟ أين أنت؟ الله سوف يسألك عن ماذا؟ عن صلاتك، عن صلاتك، عن صلاتك، عن عملك، عن زكاتك، عن حقوق الله سبحانه وتعالى. لن يسألك ما هذا الخلافات، يقول نفسك، اخرج نفسك، ادخل إلى جنتي بعملك، والعياذ بالله إذا ليس لديك عمل فاذهب إلى جهنم. لن يسألك من هو أصح ومن هو خطأ، لماذا اتبعت فلان وتركت فلان، لماذا نصرت فلان وتركت فلان. يقول هل اتبعت الله ورسوله؟ أطيعوا الله ورسوله. سیدی تھی دل لگتی بات فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں ہماری توجہ اس امر کی طرف ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کریں. اختلافی مسائل کو زیر بحث لانے سے حاصل کیا ہونے والا ہے؟ آپ اپنی صلات کو دیکھیے، اپنے روزے کو دیکھیے، اپنی زکوٰۃ کو دیکھیے، اپنی عبادتوں کو دیکھیے، خود اپنے نفس کو دیکھیے. آپ سے اللہ نہیں پوچھے گا کون ان میں اصح ہے، کون خطا پر ہے. آپ کسی کی زندگیوں کو ٹٹولنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. آپ کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے. آپ اپنے بارے میں دیکھیے کہ آپ کہاں جانے والے ہیں. ہزاروں برس پہلے کے جو مسائل ہے وہ جس مقام پر جہاں پہنچے ہیں، آپ اپنے عمل سے کہاں جانے والے ہیں. آپ کو اپنے عمل کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اسی سے اب اللہ پاک کے پاس آپ کے لیے جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا. يعني الأهم نفسك. فقط رسول الله يقول أمتي، فقط رسول الله يقول أمتي. الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل وقال اسأله والله يعلم ما في قلب رسوله. لماذا تبكي؟ لماذا حزين يا محمد؟ فنزل سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، يقرؤك السلام ويقول ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ وإذا به يرفع رأسه يقول لجبريل يا أخي يا جبريل أمتي أمتي. قال ما بها؟ أخاف عليها من العذاب يوم القيامة. فصعد رسول سيدنا جبريل والله أعلم برسوله فقال يقول أمتي. وإذا بالله سبحانه وتعالى يقول قل لمحمد لن نسوءك في أمتك ولسوف يعطيك ربك فترضى. سیدی ارشاد فرما رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک بات ارشاد فرمائے تھے کہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو توجہ اور ترکیز رہتی ہے وہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ہم سنواریں. حضرت بھی علمی گفتگو قال اللہ قال الرسول علماء کی مجلس میں فرماتے تھے. جب عوام میں خطاب کرتے تو ان کے فہم کے اور ان کی عقل کی سطح کو دیکھتے ہوئے بات کرتے تھے. نصیحت کی بات، اللہ سے محبت کی بات، آخرت کو یاد دلانے والی بات فرماتے تھے. اس کے بعد حضرت اب ارشاد یہ فرمائے ہیں کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کو ہمیشہ اپنی امت کی فکر رہی ہے. حضور علیہ السلام امت کی فکر میں اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر آہوزاری کرتے ہوئے دعائیں کیا کرتے تھے. ایک رات اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں بھیجا اور یہ فرمایا کہ جبریل جاؤ میرا سلام فرماؤ میرے حبیب علیہ السلام پر، اور اللہ خود جانتا ہے حبیب کے دل میں کیا ہے.
کس حالت میں حبیب رو رہے ہیں، مگر فرمایا پوچھو میرے حبیب سے کیوں رو رہے ہیں، کون سی چیز غمزدہ کر رہی ہے، کون سی چیز رلا رہی ہے، حالانکہ رب خوب جانتا ہے حبیب کیوں رو رہے ہیں، لیکن تسلی کے لیے فرمایا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام اللہ کا پہنچائے، اپنا خود بھی سلام عرض کیا، سلام پہنچایا، پھر اس کے بعد جب یہ اللہ کی طرف سے پیام سنایا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، مجھے میری امت کی فکر رلا رہی ہے، میری امت کے بارے میں مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ عذاب میں مبتلا نہ کر دی جائے۔ تب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جبریل گئے اور بارگاہ یزدی میں جا کر مصطفیٰ علیہ السلام کی فکر جو آپ نے کی ہے اور جو آپ کو رلا رہی تھی وہ سنائے، تو اللہ پاک نے فرمایا اے جبریل جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں اور جا کر کہہ دو بے شک حبیب ہم آپ کو خوش رکھیں گے، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں کبھی غمزدہ نہیں کریں گے، ہرگز آپ کو فکر مند نہیں رکھیں گے۔ پھر آیت نازل کی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرے گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ في هذه الآية في اللغة العربية احنا معروف الشذ العرفي في فن الصرف، الشيخ يعرف، فترضى لم يعني يقول هل رضيت؟ لا، فترضى يعني سوف ترضى بهذا بأن الله سبحانه وتعالى لن يخزيك في أمتك، فترضى لنولين لك قبلة ترضاها، يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يرضي حبيبه. شوف الله سبحانه وتعالى يريد أن يرضي هذا النبي، ونحن لا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ونحن لا، هذه الأمة منكرة لحب الرسول فقط، يتكلمون عن أشياء بعيدة عن الرسول، والرسول أوصاك إيه؟ الصلاة الصلاة الصلاة، آل بيتي أصحابي، الآن نحن نقول أصحاب هذا، الله يريد أن يرضي نبيه ونحن لا نرضي نبيه، كيف هذا؟ سیدی فرما رہے ہیں اس میں عربی زبان کے لحاظ سے فترضا ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، حل رضیت نہیں، رضیت نہیں۔ اگر اللہ یہ فرماتا حبیب آپ خوش ہو گئے تو خوش ہو گئے ایک ماضی کی بات تھی، ایک عطا کیا خوش ہو گئے، اللہ نے مضارع کے ساتھ فرمایا کہ خوش ہوں گے، مطلب اب بھی خوش کر چکا ہے، آئندہ بھی آپ کو خوش ہی دیکھتا رہے گا، یعنی آنے والے زمانے میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ حبیب کی آنکھوں سے آنسو بہے، حبیب قبیدہ خاطر رہیں، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے، حبیب کو رضامندی ہی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ قبلتن رضیتہا ترضاہا ہے کہ ایسے قبلے کی طرف آپ کو متوجہ کرتے ہیں جس کو آپ پسند فرماتے ہیں، پسند فرما چکے، ایک ماضی کی بات تھی۔ حبیب کی خوشنودی کو اللہ قصے ماضی نہیں بنا رہا ہے، ہمیشہ حال اور مستقبل میں رکھ رہا ہے، اب بھی راضی ہیں، آئندہ بھی آپ کی رضا ہی دیکھیں گے۔ حبیب کو اللہ پاک کبھی بھی رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا ہے، یہ حبیب کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے۔ اور ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ ہم نہ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، نہ اطاعت اور احکام کی پیروی کا طرف متوجہ ہیں، جس کے نتیجے میں ہم حبیب پاک علیہ السلام کے لیے ناراضگی کا باعث بن رہے ہیں، کبھی صحابہ پر بول رہے ہیں، کبھی اہل بیت پر بول رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے حبیب پاک کی رضامندی حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ حتى في الصحابة الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن لهم درجات عالية. إيش قال؟ المهاجرون السابقون الأولون المهاجرون والأنصار، من هم؟ الذين خرجوا من مكة إلى الحبشة أولهم، وثم من مكة إلى المدينة. إيش هؤلاء؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ المهاجرون والأنصار. من المهاجرون؟ أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، كل الصحابة هاجروا. والآن أنت تحاسب من هو جيد ومن هو جيد. الله يقول أنعم الله. أنت في سورة الفاتحة إيش تقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، ولكنك بطمع ماذا تقول؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم أنعمت عليهم؟ الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. من حسن أولئك رفيقا؟ الصديقين من هم؟ سيدنا أبو بكر من الصديقين. الشهداء منهم سيدنا عثمان وسيدنا عمر وسيدنا علي من الشهداء. وحسن أولئك رفيقا من رافق رسول الله في هجرته. والآن أنت تجي تحاسب من هو الصحيح ومن هو الخطأ، من هو مع رسول الله ومن مع رسول الله. من أنت؟ هل أنت تملك الجنة والنار؟ هل أنت صاحب الدنيا والآخرة؟ هذا إشراك. ما معنى الإشراك؟ أنك تدخل في عمل الله سبحانه وتعالى. سیدی فرما رہے ہیں کہ صحابہ کے بھی درجات ہیں، ان میں مہاجرین ہیں، سابقین اولین ہیں۔ حضرت نے آیت مبارک کا ذکر فرمایا،
اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراہیم وعلى سيدنا ابراہیم آمین. تو سیدی فرما رہے ان میں درجات ہیں، مراتب ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. ہجرت کر کے انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی. سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی. آسان بات نہیں ہجرت کرنا، سب کچھ چھوڑ کر نکل جانا اللہ کی رضا کے لیے. پھر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. مہاجرین میں ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ ہستیوں کو اللہ پاک نے مقامات عطا کیے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، حبیب کی صحبت اور رفاقت ان کو نصیب ہوئی ہے. سبوں نے اپنے اپنے لحاظ سے خدمات انجام دی ہے. قرآن میں آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اس کے فوری بعد کیا عرض کرتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. انعام والے کون ہیں؟ آگے فرمایا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ بندے انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں. انبیاء بے خود مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، صدیقین میں حضرت ابوبکر صدیق، پھر شہداء میں حضرت فاروق ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ عنہ. تو ان کے یہ مراتب ہیں. پھر وحسن اولئک رفیقا ہے، حبیب کے ساتھ انہوں نے جو رفاقت انجام دی ہے بہترین انجام دی ہے، حق ادا کر دیا ہے. کتنا بہترین ان کا ساتھ رہنا ہے. تو جب اللہ پاک ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے تو آپ کون ہیں؟ آپ کیا صاحب الدنیا والآخرہ؟ دنیا آپ کے پاس ہے، آخرت آپ کے ہاتھ میں ہے. جنت و دوزخ کے بارے میں آپ کو کیا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے؟ آپ کیسے فیصلے کر سکتے ہیں یہ ایسے ہیں اور وہ ایسے ہیں، یہ بہتر ہیں وہ بہتر نہیں ہیں، یہ جید ہیں یہ خطا پر ہے؟ یہ آپ کیسے عام ہو کر کہہ سکتے ہیں؟ الدين نصيحة. 120,000 صحابي مع رسول الله، 120,000 صحابي ما شاء الله. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لديه كلام جميل. قالوا كل امرئ له فضل علينا جزيناه في الدنيا، جزيناه في الدنيا إلا أبا بكر فلم أستطع أن أجزيه فتركت جزاءه إلى الله. اتركوا صاحبي لي. من صاحبه؟ من صاحبه؟ أبو بكر. الثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، كلمة صاحب جاءت من هذه الآية: لا تحزن لا تخف إن الله معنا فأنزلنا السكينة عليه. في اللغة اثنان في الغار، في اللغة اثنان، الله في كل مكان، لكن في اللغة يقول الثاني اثنين إذ هما في الغار، اثنان في الغار، لكن السكينة نزلت على واحد. شيء غريب، سكينة نزلت على شخص. الله أنزل على أبا بكر هذه السكينة، ليس على رسول الله، لأن رسول الله ساكن لا يخاف. الله ناصره، سدرة المنتهى مقامه، والله عاصمه فلا يخاف، يعرف أن الله عصمه من كل شيء. فإيش أنزلنا السكينة عليه. إذا كانت السكينة نزلت على بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن أنت تحاسب، هذا يعني كأنما تحاسب والعياذ بالله تحاسب الله سبحانه وتعالى على هذه السكينة. اللہ اکبر. سیدی ارشاد فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کم و بیش 1,20,000 ہیں، اور ان صحابہ کرام کی حضور پاک علیہ السلام سے رفاقت، نصرت، خدمت گزاری کا یہ بہت بڑا معاملہ رہا ہے. اور پھر ان میں خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا تو ذکر قرآن کریم میں اذ یقول لصاحبہ کے کلمات کے ساتھ آیا ہے کہ دونوں غار میں تھے، دونوں میں کے دوسرے، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جبکہ حبیب اپنے صحابی سے فرما رہے تھے لا تحزن، غم مت کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس موقع پر حضرت نے ایک عجیب غریب نکتہ بیان کیا. اللہ پاک دونوں کو غار میں دونوں کا ذکر کیا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ دونوں غار میں تھے. لیکن جب سکینہ نازل کرنے کی بات کیا تو واحد کا صیغہ آیا کہ علیہما کا لفظ نہیں آیا. سکینہ ایک پر نازل کی. ایک پر کیوں؟ فرمایا بے خوفی کی کیفیت میں تو مصطفیٰ تھے، حبیب کو کیا ضرورت تھی کہ سکینہ نازل کی جائے؟ حبیب بذات خود ساکن بھی ہیں، باعث سکون بھی ہیں. حبیب خود راحت میں بھی ہیں، باعث سکینہ اور اطمینان بھی ہے. اس لیے صدیق اکبر چونکہ فکر کر رہے تھے حبیب پاک پر کہیں دشمن آپ کی طرف بڑھنے نہ پائے، اس لیے اللہ پاک نے ان پر سکینہ نازل کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو انعامات سے نواز رہا ہے، اور تم ہیں کہ حساب لینے کو بیٹھے ہوئے ہیں. تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے؟ تم ان کے بارے میں کیوں محاسبہ کرنا چاہتے ہو؟
الحجاج بن يوسف الثقفي عندما أمسك بسعيد بن جبير، يعرفون العلماء من هو سعيد بن جبير، وهو مولى، ولكن قلبه متعلق مع الله سبحانه وتعالى. أي سؤال تسأله يجيبك بالقرآن، لا يجيبك بكلام إلا بالقرآن، آية من القرآن. ولكن الحجاج كان يحفظ القرآن وذكي وداهية وفتنة، فبدأ يسأله سؤال غريب، قال: ما رأيك بخلاف علي بن أبي طالب مع معاوية والحسين عليه السلام مع يزيد؟ فقال: شغلني ذنبي مع الله، شغلني ذنبي مع الله، أنا مشغول بذنوبي فليس لي، فلم أهتم لذنوب الآخرين. شغلني إيش؟ مشغول أنا في ذنبي، في عملي، أريد أن أذهب إلى الجنة، أريد رضا الله، فلم أرى عيوب الآخرين. सभी जानते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ कैसा जालिम है, ख़ास तौर पे उलमा उसके बारे में जानते हैं। हज़रत ने ये इशारा दिया, फरमाया कि हज़रत सईद इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ़्तार करवाया और अपने पास बुलवाया। और हज़रत सईद इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निहायत ही कुरान के माहिर थे, हर सवाल का जवाब कुरान की आयतों से दिया करते थे। उस वक़्त उनको जब बुलाया गया तो उसने, वो बड़ा फितना था, दाहिया था, बहुत बड़ी मुसीबत थी वो दज्जाल जो है, यानी हज्जाज बिन यूसुफ। हज़रत इमाम मालिक ने कहा कि दुनिया पूरे हर उम्मत, सारी उम्मतें अपने अपने सबसे बड़े जालिमों को लाएंगी, इस उम्मत में हज्जाज बिन यूसुफ अकेला काफ़ी है, सबसे बड़ा अज़लमुन्नास था। तो वो हज्जाज का जिक्र करके कहे फितना वो दाहिया था। अब इनको फंसाने के लिए मसला छेड़ दिया कि अच्छा चलो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामला मुआविया रज़ियल्लाहु के साथ क्या हुआ है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मामला यज़ीद के साथ क्या हुआ है। इस तरह से जो है उस मौके पर उसने गुफ्तगू की। तो हज़रत ने क्या जवाब दिया, शगलनी ज़ंबी मा अल्लाह, कि मेरे गुनाह ने मुझे, अल्लाह की मईयत में मैं जो हूँ, तो गुनाह का मैं जब अपने जायज़ा लेता हूँ तो किसी और की तरफ तवज्जो करने का मुझे ख्याल भी नहीं आता है कि उयूब आखरीन क्या है, दूसरों के क्या उयूब है, क्या नक़ाइस है, क्या कमियाँ हैं, क्या खामियाँ और क्या गुनाह है। मेरे अपने गुनाहों की फ़िक्र ने मुझे दूसरों के गुनाहों की तरफ देखने से रोक दिया है। मैं ख़ुद अपने गुनाहों को अल्लाह की बारगाह में बख्शवाऊँ, इसकी फ़िक्र में लगा हुआ हूँ। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु हक़ पे नहीं है, हक़ हर हाल में इमाम हुसैन पर है, यज़ीद बातिल पर है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की इज्तिहादी ख़ता है, हज़रत मौला अली हक़ पर हैं। बावजूद इसके वो मौका नहीं था कि उस दाहिया और फितने के सामने ये सारी बात रखी जाए, इसलिए दूरअंदेशी से उन्होंने बताया कि मैं अपने उयूब पर नज़र रखता हूँ, किसी के नक़ाइस पर तवज्जो करने से मैं कासिर हूँ। فأنت الآن تريد أن تحكم بالناس. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الخامس إسحول الراشد سألوه نفس السؤال، ولكنه أجاب بجواب جميل معبر. قال: ذنب لم تلطخ أيدينا فيه، معركة لم تلطخ أيدينا فيها، فمن الأجدر أن لا نلوث الكلام فيه، يعني نزيد الكلام. جزاهم الله خيرا أو شرا عما فعلوا. خرج من هذه من عنق الزجاجة، قال الله يجزيهم على أي عمل، هذا ليس بشأني ونحن هذا ليس بشأننا، الله يحكم بالعدل بين الناس. सैयदी फरमा रहे हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफे राशिद थे, उनसे भी ये सवाल किया गया था। तो उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प, माना खैज़, रूह परवर जवाब दिया। फरमाया कि ये वो खून है कि हमारे हाथों को उनमें आलूदा होने से अल्लाह ने बचा लिया है। यानी हम तलवारें नहीं चलाए, खून आलूद हमारे हाथ नहीं हुए। जब अल्लाह ने हमें हमारे हाथों को खून आलूदा होने से बचाया है तो हम अपनी ज़बान को आलूदा क्यों करें उस पर बहस करके। तो हज़रत ने इस तरह जवाब दिया। तो गोया ये फ़िक्री तौर पर इशारा है कि हम इस किस्म के मामलात में आपस में अपना वक्त सर्फ करने के बजाय ख़ुद अपनी इस्लाह के, अपनी ज़िंदगी की तामीर के सिलसिले में मुतवज्जे हों, फ़िक्र करें। هل تعلمون أن شهداء بدر وكل من قادر مع رسول الله في بدر ومن شارك في حرب بدر، الله سبحانه وتعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم
هنالك مسألة حصلت مع أحد الصحابة وكانت رسالة وأخذها إلى مكة وطويل القصة، لكن رسول الله عندما سيدنا عمر قال مرني يا رسول الله أن أقيم عليه الحد، قال يا عمر اهدأ، إن الله لعل الله إنه من أهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر وقال لهم افعلوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم. فرما رہے ہیں کہ پہلے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قصے میں آپ نے یہ بھی بات فرمائی تھی کہ وہ حضرات تو گزر گئے، ان کے ساتھ اللہ نے جزا کا معاملہ کیا ہے یا اللہ نے مواخذے کا معاملہ کیا ہے وہ اللہ کے حوالے ہے، تم اس دنیا میں اس پر بحث کرنے کی کوئی جسارت مت کرو، وہ پہنچ گئے اپنے اپنے عمل کے لحاظ سے۔ اب اس کے بعد حضرت اہل بدر الذين شاركوا في حرب بدر، طيب سید، تو اس کے بعد حضرت نے ذکر کیا اہل بدر کا کہ بدر کے موقع پر بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے ان میں سے ایک صحابی تھے، فتح مکہ سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کے ایک منصوبے کو جو راز میں تھا انہوں نے کیا کیا، فاش کیا، ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، پورا واقعہ نہیں بولے حضرت، اشارہ کر دیے۔ تو ان کے بارے میں جب وہ راز ان کے ذریعے سے فاش ہوا تو حضور علیہ السلام، فاش ابھی پہنچا نہیں تھا، خط لے کر ایک خاتون جا رہی تھی تاکہ وہ بتائے کہ حضور علیہ السلام بدر کے لیے تیاری، مکے کی فتح مکہ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو وہ ابھی پہنچا نہیں تھا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فلاں روضہ خاک پر ایک خاتون ملے گی، حضرت مولا علی کو بھیجا اور 2 صحابہ کو ساتھ میں بھیجا، ان سے وہ خط لے کر آؤ، اس کی طرف حضرت نے اشارہ کیا، اس کو پورا عربی میں نہیں بولا مگر میں آپ کو اشارے کو تھوڑا کھول دیا۔ اب اس میں واقعہ یہ ہوا کہ وہ جب صحابی جنہوں نے خط بھیجا تھا ان کا جب پتہ چل گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضور اجازت دیجئے میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ تب رسول پاک علیہ السلام نے باوجود کہ ان سے ایک خطا ہوئی تھی حضور کے راز کو وہ فاش کرنے کے لیے بری نیت سے نہیں، انہوں نے کہا تھا میرے بچے ہیں، میں چاہتا تھا کہ مکے والوں کو جب یہ اطلاع ملے تو کچھ میرے ساتھ بچوں کے ساتھ رعایت کریں، تو وہ ایک سوچ کے تحت کیے تھے، مگر حبیب پاک کے صحابہ کو بھی اچھا نہیں معلوم ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب تلوار لے کر اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا عمر تم کو نہیں معلوم یہ بدر کے اندر شریک ہونے والوں میں سے ہے، اور اللہ نے اہل بدر کے دلوں پر توجہ فرمائی اور فرمایا تم جو چاہے کر لو، بدر میں شریک ہو چکے ہو، اللہ نے تمہارے لیے بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ هذا مهاجر سابق أول وشارك ببدر وشارك بكل الحروب، لكن إيش الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى قال افعل ما شئت، فالله سبحانه وتعالى رحيم عفو كريم، لكن كيف سوف تأخذ العفو؟ هنالك معصية بذنب ومعصية بتوبة ومعصية بتكبر. أول معصية حصلت في الدنيا إبليس عصى الله، أبى أن يسجد إلى آدم، وهذه معصية بتكبر. والثاني معصية آدم أكل من الشجرة وعصى الله ولكن بتوبة. هنا إبليس من نار وهذا من طين، هذا تكبر ولم يعود عن تكبره. سیدی فرما رہے ہیں کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اہل بدر سے جو چاہے کر لو تم، اللہ نے تمہارے دلوں پر نظر فرمائی اور تمہیں بخشش عطا فرما دی، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے عفو ہے، درگزر ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی۔ آپ کیسے حاصل کریں گے؟ ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کو ہم کیسے حاصل کریں۔ بعد ذلك سیدی بعد العفو من حاطب بن بلتع، لا مش حاطب بن بلتع، لا قلت لك سيدنا معصیتین۔ طيب سیدی اب معصیتین کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ جو صادر ہوا ابلیس سے ہوا کہ اس نے تکبر کیا، تو اللہ پاک دیکھیے اس سے بھی حکم عدولی ہوئی کہ اس نے معصیت کا ارتکاب کیا لیکن تکبر کیا، اللہ نے توبہ کی توفیق چھین لی، اور حضرت آدم سے قصور ہوا، حضرت آدم سے لغزش ہوئی بتقاضے بشری، اور حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، تو توبہ کے ساتھ معصیت نہیں رہتی ہے اور تکبر کی وجہ سے بندہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ لكن في اللغة العربية فتاب عليه، ففهم العلماء أن التوبة لا تأتي إلا من الله، يعني ما يصير أنا أقول أنا تبت، يقول اللهم تب علينا، لا يجوز أن تقول أنا تبت لله، قل اللهم تب علينا. فتاب الله عليهم فتابوا، فأحبهم الله فأحبوه، فرضي الله عنهم وأرضاهم،
دائما الله يبدأ بالحب، الله يبدأ بالتوبة، الله يبدأ بالمغفرة، الله يبدأ بإيش؟ بالرضا. ولهذا سيدنا حسن البصري لديه كلام جميل يقول: أنا لا أظن أن الله يعذب من يستغفر، لا أظن أن الله يعذب من يستغفر. فالعلماء قالوا: كيف؟ قال: كيف ألهمهم الاستغفار؟ الله يلهم الناس، فكيف ألهمه الاستغفار ويعذبه؟ معاذ الله. सईदी फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बंदा जब तौबा करता है, हम समझते हैं गुनाह से उसने तौबा की है। अल्लाह पहले तौबा की तौफीक देता है। अल्लाह फताबा अलैहिम, तो पहले अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है, फिर बंदा तौबा करता है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता है। अल्लाह बंदे से पहले मोहब्बत करता है, फिर बंदे बाद में अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत पहले है, उसके फैज़ान मोहब्बत के नतीजे में बंदे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह की तरफ से उसकी रहमत की तवज्जो बंदे पर होती है, फिर बंदे अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं। ये कैसा अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है कि बंदे को तौबा की तौफीक देता है। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह अन्हु का एक बेहतरीन कलाम, जमील और नफीस कलाम आपने ज़िक्र फरमाया कि सैयदना इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो बंदा तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नहीं देता, इस्तिग़फ़ार के साथ अज़ाब नहीं है। इंतहाई ताज्जुब खेज़ बात है कि बंदे पर अल्लाह का अज़ाब नहीं आता, इस्तिग़फ़ार और अज़ाब जमा नहीं हो सकते। इतना गहरा, जमील और नफीस कलाम हज़रत ने इरशाद फरमाया। فالآن فقال له، قال الله سبحانه وتعالى: لا يعذب الناس في الدنيا ولديهم سلطان، قوة ومال وتكبر وتجبر ومعصية، والله لا يعاصبهم، ولديهم سلطان، فكيف سوف يحاسبهم تحت الأرض بغير سلطان وهم ضعفاء ليس لهم لا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ قال شيء غريب جميل. अल्लाह तबारक व तआला बंदों पर जब भी कोई मुआखज़ा फरमाता है तो बग़ैर इख्तियार दिए के नहीं फरमाता है, बग़ैर सुल्तान के नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला अमल को उसके पहले उसको क़ुव्वत अता फरमाता है। बग़ैर क़ुव्वत के कहर फरमाकर तो अल्लाह ताला किसी पर अज़ाब नहीं भेजेगा। हज़रत ने इससे पहले के कलाम में ये भी फरमाया था कि ये ख़ताएँ बंदों से होती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का मामला ये है कि आपके लिए अल्लाह की हिफाजत है। अल्लाह तबारक व तआला आपके मकाम को सिदरतुल मुंतहा से भी बुलंद व बाला किया है। तो इस वजह से हुजूर हमेशा सकीना में रहे हैं और बंदे के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला इनाबत इल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ उसकी तरफ से अज़ाब नहीं होता। لا، أقول إن العبد الشخص على وجه الأرض لديه سلطان، يعني سلطان قوة، مال وقوة، ولكن يتكبر ويتجبر ولا يتواضع. हज़रत फरमा रहे हैं कि इन अब्द अलल अर्द, बंदा ज़मीन पर चलता है, लदही सुल्तान, ताकत है, क़ुव्वत है, उसके पास हुकूमत है, उसके पास इक़्तिदार है, तजब्बुर कर रहा है, तकब्बुर कर रहा है, जसारत कर रहा है वो, तो ये बंदे के लिए हज़रत फरमा रहे हैं ये बात। سيدنا الحسن البصري يقول: الله لم ينزل عذابه في الدنيا عليهم ولديهم سلطان، فكيف سوف يحاسبهم تحت الأرض وهم لا حول ولا قوة ولا سلطان. अल्लाहु अकबर। दुनिया में जब वो लोग जी रहे थे तो उनके पास इख्तिदार था, तसल्लुत था, हुकूमत थी, ताकत थी, गुनाह कर रहे तो अल्लाह ने अज़ाब नहीं भेजा। तो जब ज़मीन के अंदर जा चुके, जब तो उनका कोई ताकत नहीं है, जबर नहीं है, सुल्तान नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, तो अल्लाह उन पर ज़मीन के अंदर कैसे उन पर अज़ाब फरमाएगा। ये बात इरशाद फरमा रहे हैं। نحن لا نريد أن نطيل عليكم، لكن الدين نصيحة. نحن لم نقل قال الله وقال الرسول، قلنا لكم السيرة العطرة. علموا أولادكم السيرة، علموا أولادكم سيرة رسول الله، علموا محبة رسول الله، علموا محبة صحابة رسول الله. رسول الله عندما كان يلتفت، الصحابة 120,000 صحابي يلتفتون مع رسول الله، ينتظرون الباب تفتح حتى يدخل رسول الله. تخيل أن رسول الله أمامك ويعاتبك، موقف يعني تشيب له الولدان، تنهار له الجبال. تخيل أن رسول الله يقف أمامك ويعاتبك في بيت آل بيته وأصحابه، ماذا سوف يكون الموقف؟ فقط هذه رسالة. अल्लाह
سیدی فرما رہے ہیں، میں کوئی طویل گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہوں، سیرت عطیرہ کو پڑھیے، حضور پاک علیہ السلام کی معطر سیرت کو پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہے۔ آپ چشم تصور میں منظر لائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، اور آپ حضور پاک علیہ السلام کے اصحاب پر اور آپ کے اہل بیت پر آپ کلام کر رہے ہیں، تو بتائیے یہ کون سی بات ہوگی کہ یہ آپ اپنی سیرت کو چمکائیے، حضور کی سیرت کے معطر اور معمبر سیرت کی خوشبوؤں سے مہکانے کی ضرورت ہے۔ فأنت تخيل أن رسول الله أمامك ويعاتبك. تو تخیل، حضرت فرماتے چشم تصور، مانا وہی چشم تصور میں لائیے، یعنی تخیل، خیال کو آپ تصور کی دنیا میں جائیے۔ حضرت تخیل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہماری اردو میں ہوتا ہے چشم تصور میں وہ منظر لائیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انہ یعاتبک فی ھذا الباب، کہ حضور پاک علیہ السلام تم سے عتاب فرما رہے ہیں کہ تم کیوں ان پر بات کر رہے ہو، تم ان پر کلام کیوں کر رہے ہو۔ تو یہ تخیل، خیال کرو تھوڑی دیر کے لیے۔ اب تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، منظر سامنے لاؤ کہ آقا علیہ السلام جلوہ گر ہیں اور حضور آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی یہ گفتگو حضور سماعت فرما رہے ہیں۔ اس طرح کے نقد و جرح کو کیا رسول پاک علیہ السلام گوارا کریں گے؟ حبیب پوچھیں گے تو کیا کریں گے؟ جزاكم الله خير. من أراد أن يأخذ السلوك، كثير من الناس يقولوا نسلك الطريقة القادرية. يا أخي، السلوك ليس فقط أن تأخذ العهد من سيد خالد، السلوك أن تدرس العلم، أن تتعلم قواعد الثوابت الأركان. ليس فقط أنا قادري أتبع الشيخ خالد القيلاني، أنا لا أريد أتباع، أريد أحباب لله سبحانه وتعالى. فكثير يقول لي يريدون بيعة، يريدون بيعة، يريدون السلوك. يا أخي، السلوك احنا تعلمنا نبقى 6 أشهر عند الشيخ حتى يقول الشيخ أعطني يدك أعطيك العهد. الآن ما شاء الله أي أحد أخذ العهد، ليس كذا. هذا عهد مع الله سبحانه وتعالى، عهد مع رسول الله، عهد مع كل علماء الدين، مع سيدنا عبد القادر. كيف؟ فأنا يعني لا أريد أن أقول فقط أعطيك البيعة والسلوك والإرشاد، إيش فقط هذا اسم وسند تضعه في جيبك وتأخذ به صورة في البيت. هل هذا صحيح؟ هل هذا يجوز؟ سیدی فرما رہے ہیں کہ سلوک طے کرنے کے لیے شیخ خالق قادری صاحب مدث اللہ العلیہ کی بات نہیں، کسی بھی شیخ طریقت سے آپ جب سلوک طے کر رہے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، آپ عہد کرتے ہیں، تو آپ اس کو ایک وقتیہ معاملہ مت سمجھیے، ایک عہد کر رہے ہیں آپ کہ آپ پابندی کریں گے شریعت کی، حضرت کی فوٹو لے لیے، رکھ لیے، آپ اس کی سیلفی بنا لیے، یہ کیا کافی ہو جائے گا؟ حل یصح، حل یجوز، فرمایا کیا یہ صحیح ہے، کیا جائز ہے کہ ایک عقیدت مند ایک سلسلے سے جڑنے والا صرف اسی حد تک شیخ سے تعلق رکھے؟ نہیں، ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے جو وہ اپنے مریدین کو، اپنے متوسلین کو دیتے ہیں، اس پر گامزن رہنا سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ 13 سنة مبين هو أبوه وأبوه 13 سنة أعرفه، منذ 13 سنة، وكان لدينا خليفة واحد منا باي محمد رفيق القادري رحمه الله، انتقل إلى الله وهو رجل فقير 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 إلى الله وتوفى. فسبحان الله، قلت من أقرب الناس سمع مني وتلقن عني وسمع خطبي وجاء زارنا في بغداد ويسمع الخطب ويسمع السند، فاختار خليفة فقير كذلك، ليس بماله بقلبه. نحن المال الحمد لله لا نسأل المال، لو كنا نسأل المال لكان الآن نأخذ منكم البيعة ونقول سكولر $4 ومع السلامة. فهذا اختارنا شميم أن يكون خليفتنا فقير. الخليفة ليس بالعلم، المرشد بالعلم. هنالك اختلاف، هنالك خليفة للطريقة وهنالك مرشد للطريقة، حتى لا يكون خطأ. الناس يخطئون، هذا خليفة ولكنه ليس بعالم. لا تحكم على الناس بالظاهر، رب أشعث أغبر مدفوع على أبواب يعلوه التراب لو أقسم على الله لأبره. سیدی فرما رہے ہیں کہ حضرت کے خلیفہ تھے جو حضرت کی صحبت میں رہا کرتے تھے، حضرت سے سماع بھی کیے، تلقین ذکر بھی حاصل کیے، دیگر چیزوں سے صحبت میں رہے، ان کا انتقال ہو گیا رحمہ اللہ۔ رفیق شمیم لا والذی توفی منا بائی محمد رفیق، منا بائی رفیق نعم، ہوا توفی رحمہ اللہ، تو وہ انتقال کر گئے۔
حضرت فرما رہے ہیں کہ شمیم صاحب کو حضرت نے خلیفہ بنایا، تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ خلیفہ الگ ہے، مرشد الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو مرشد طریقت کا یہ ہے کہ وہ رشد و ہدایت کا منصب اس کو سونپا گیا ہے، وہ رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دینے والا ہے۔ خلیفہ کا مطلب نیابتاً اپنے شیخ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، تو اس کے لیے علم ظاہر کو کسی کے مت دیکھو فرما رہے ہیں، کسی کے ظاہر پہ مت جاؤ، اس کے قلب کی کیفیت کیا ہے یہ دیکھو۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، بہت سے حدیث پاک میں آیا بہت سے ایسے لوگ ہیں اشعث، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پر گرد و غبار ہے، اور مدفوع بالابواب، دروازوں پر کسی کے جائیں تو دھکا دے کے ہٹا دیے جائیں، مگر بارگاہ یزدی میں ان کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے سامنے کسی معاملے کے لیے قسم کھا لیں، اللہ ان کی قسم کو غلط ہونے نہیں دیتا، ان کی قسم کی لاز رکھتا ہے، پورا کر دیتا ہے۔ تو یہاں ظاہری علم بھی نہیں دیکھا جائے گا، ظاہری وزاداری بھی نہیں دیکھا جائے گی، بندے کے قلب کی کیفیتیں دیکھی جائے گی۔ اور حضرت فرما رہے ہیں میں کوئی ڈالروں کے لیے، پیسوں کے لیے معاملہ نہیں کرتا، اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے، اگر ایسا ہوتا بیعت کے لیے کہ سلسلے سے داخل کر کے ان سے کچھ نذرانے حاصل کیے جائے تو ڈالر کئی مقدار میں آپ لوگوں سے بیعت کرا کے ڈالر لے کے جاتا، لیکن اللہ نے اس سے بے نیاز رکھا ہے کیونکہ شہنشاہ بغداد کے سجادہ نشین ہیں۔ ابھی آپ نے مولانا سید رضوان پاشا صاحب سے سنا ہے، شہزادہ گان تو بے شمار ہیں، وہ بھی شان والے ہیں، مگر غوث اعظم کا سجادہ جس کو نصیب ہوا ہے اس کا دل بھی ویسے ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھ کر محسوس کر رہے ہیں ان کی پوری گفتگو اور خطاب اور بات سے آپ نے کیا سیکھا، یہ کوئی کرامات نہیں سنا ہے، لیکن جو باتیں ہمارے لیے ضروری ہے آخرت میں، بلکہ آپ لوگ صحیح بتاؤ حضرت کو کون حالات سے واقف کرایا ہے کہ ہمیں یہ ضرورت ہے، لیکن ایسی باتیں بتا رہے ہیں جس میں علماء کی بھی، مشائخ کی بھی، عوام کی بھی، خواص کی بھی، ائمہ کی بھی، خطبہ کی بھی، سب کی ضرورتیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے فیضان غوث اعظم۔ نحن نقول لا نقول صاحب السجادة، نقول خادم السجادة القادرية۔ دیکھیے اب یہ بھی دیکھیے آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں صحیح بتاؤ، آپ لوگ پیرانے پیر کی سوانے میں کتنی باتیں نہیں سنے، لیکن حضرت کی سیرت کے یہ گوشے تو نہیں سنے تھے۔ اب میں نے کہا صاحب سجادہ تو حضرت نے کہا صاحب سجادہ مت کہو، خادم سجادہ کہو، یعنی ان کی گدی کا میں خادم ہوں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم يا واحد يا واحد يا أحد، اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا رافع السماء بلا عمد، يا واضع الأرض على ماء جمد، يا رب الأرباب ويا مقسم الأسباب ويا هازم الأحزاب. اللهم غابت الشمس وأنت لم تغيب، وأنت على الدنيا رقيب، فكيف أضام وأنت خالقي، وكيف أجوع وأنت رازقي، وكيف أخوض النار وأنت عاتقي. يا تقي يا نقي خلصنا من هالضيق بجاه حرمة أبي بكر الصديق الذي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب الأرباب ويا مقسم الأسباب، اللهم نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا، ونسألك دوام العافية وتمامها يا الله. اللهم نسألك الرضا، اللهم نسألك الرضا، الرضا في الأهل والمال، الرضا في الإيمان، الرضا على الابتلاء. اللهم لا تردنا بعد الدعاء، اللهم لا تفجعنا بولد، اللهم لا تشقنا بولد. اللهم نسألك بكل قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا رب أغثنا، يا جبار السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا من رزقت الطير في السماء والسمكة في الماء، يا من رزقت يونس في بطن الحوت، يا من رزقت نبيك محمد في غاره يا الله. اللهم نسألك الرضا والرضا والعفو والغنى. اللهم لنا ولزوجاتنا لبناتنا لأولادنا الإيمان في القلب والقرآن في القلب. اللهم اجعل صلاتنا مقبولة، اللهم اجعلنا من الصائمين من الطائفين من الملبين. اللهم نسألك أن تشفع فينا حبيبنا المصطفى. اللهم نسألك أن تصل سلامنا وصلاتنا إلى حبيبنا المصطفى محمد. وقل لرسول الله إنا نحبك، والله إنا نحبك يا رسول الله، وأنت شفيعنا في الدنيا وفي الآخرة، وأنت حبيبنا في الدنيا وفي الآخرة، وأنت منجدنا في الدنيا والآخرة. ونسألك يا رب الأرباب، يا رب عيسى يا الله، يا رب موسى يا الله، يا رب داود يا الله، يا رب سليمان يا الله، يا رب إبراهيم يا الله، يا رب محمد يا الله، أن
تجعل تجمعنا تجمعا مرحوما ومن بعده تفرقا مغفورا مرحوما، ولا تدع فينا شقيا أو سائلا أو محرونا. اللهم ارزقنا يا الله، اللهم ارزقنا يا الله. اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الدنيا بما فيها برحمتك يا الله. اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك، اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك. اللهم نسألك فضلك يا الله، اللهم نسألك رحمتك يا الله. اللهم نسألك رحمتك قبل جبروتك، نسألك بعطفك قبل قوتك. اللهم يا أرحم الراحمين، نحن أخطأنا، نحن أذنبنا، نحن أنكرنا، نحن أكذبنا، لكنك أرحم الراحمين. قلت ولكم قولك الحق، ادعوني واستجب لكم. والله يا ربي ندعوك المغفرة والاستغفار والتوبة من كل ذنب. اللهم تبنا إليك، اللهم تبنا إليك. رفعنا أيدينا، طرقنا باب الرجاء والناس نيام، فلم يجبنا إلا الواحد الذي لا ينام. يا واحدا في الملك يا من ما له ثاني، يا من إذا ناديته يا رب نداني لباني، فكيف أنساك يا رب وأنت لم تنساني. يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، لهؤلاء الأحباب، لنا أحباب قد فارقونا وساروا إليك وأصبحوا تحت التراب، لآبائنا أصبحوا تحت التراب، لأمهاتنا أصبحوا التراب، فارحمهم يا الله كما رحمتهم في الدنيا ارحمهم في القابرة. فلهم لا حول ولا قوة إلا رضاك والجنة وعفوك والجنة ومغفرتك والجنة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إليك، إذا سرنا إليك وسرنا تحت التراب بغير سلطان يا رب، وأنت أكرم الأكرمين. إن الملوك إذا ماتوا عتقوا عبيدهم على قبورهم، ونحن عبيدك وعند حبيبك، فاعتقنا من النيران يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، نهدي ثواب سورة الفاتحة إلى روح سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله، ولمشايخنا ومشايخهم، وكل أصحاب الطرق، وكل العلماء، وكل من علمنا حرفا، وكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. نهدي ثواب هذه السورة الفاتحة بنية الشفاء من كل داء، بنية الشفاء من كل داء. اللهم بنية الشفاء في الإيمان يا الله، شافي قلوبنا وآتي قلوبنا التقوى، واجعلنا نعمل صلاتك يا الله بسر سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. يقول سيدنا الشافعي أن الدعاء يجوز في 40 رجل، ولهذا صلاة الجمعة ولهذه صلاة الجمعة لا تقام عند الشوافع إلا ب40. فسألوا سيدنا الشافعي لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى يتوب على واحد من هؤلاء 40 فتعم التوبة على 40. ولهذا قرأنا الفاتحة والدعاء لعل الله يتوب على أحد منكم فيتوب علينا. इमाम शाफ़िई रज़ी अल्लाह अन्हु के पास फ़िक़ही मसलक ये है कि जुमा की नमाज 40 अफराद हो तो कायम होती है। तो इसकी वजह क्या है? इमाम शाफ़िई रज़ी अल्लाह की तो उसमें कोई ना कोई एक सालेह होता है, उसकी अल्लाह तौबा कबूल करता है, उसकी बरकत सबसे मिलती है। तो हज़रत फरमा रहे हैं हमने सूरह फ़ातिहा पढ़ा, कुल हुवल्लाह का सूरा पढ़ा, जो सूरे पढ़े हैं इसलिए पढ़े हैं कि अल्लाह ताला इसकी बरकत से
کسی ایک کی توبہ قبول کرے گا تو اس کی برکت سے سب کی توبہ قبول ہوگی۔ اور حضرت نے اپنے خطاب میں ایک بات یہ بھی فرمائی تھی، میرے ذہن سے نکل گئی تھی وہ، کہ سرکار دو عالم اسلام نے یہ بھی فرمایا کہ سب صحابہ کے ساتھ جو اہل بیت اطہار کے ساتھ حقوق تھے میں نے ادا کر دیے، سوائے ابو بکر صدیق کے، ان کا حق ہے۔ يقول سيدنا الشافعي لتلاميذه، انظروا هذه النصيحة، يقول للتلاميذ، يقول لهم: إذا دخلتم الجنة ولم تروني فاذكروني عند الله، اذكروني عند الله. قالوا: كيف؟ قال: اذكروني ولهم فيها ما يشاءون ما تشتهي أنفسكم، فإذا شئتم أن أدخل الجنة معكم الله يقول: اخرجوه من النار وجلبوه لأنهم يستأنسون به. سبحان الله، حتى في هذا الدعاء الله سبحانه وتعالى جعل لك شفاعة، لأنك ولهم فيها ما يشتهون. سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تلامذہ سے فرمائے، جب تم جنت میں جاؤ اور تم مجھے وہاں نہ دیکھو تو مجھے اللہ کے پاس یاد کرو۔ یہ بھی دیکھیے کیا کس راستے پہ حضرت ڈال رہے ہیں، کتنا اللہ سے رجوع کرنے کا، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے لہم فیہا ما یشاؤون فیہا ما تشتہیہ الانفس، جو تمہارے جی میں آئے گا اللہ وہ عطا کرے گا، جو چاہیں گے وہ عطا کرے گا، ولدینا مزید تو اپنی جگہ ہے اور بھی مزید عطا فرمائے گا۔ تو حضرت اپنے تلامذہ سے فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جب جنت میں جاؤ مجھے وہاں نہ دیکھو تو اللہ کے پاس مجھے یاد کرو۔ کلام جمیل رائع۔ والآن حسب رغبة العلماء والطالبين السلوك للطريقة هذه المرة بيعة وليس سلوك. السلوك فيه يعني تصرفات، الدراسة والصلاة والصوم، لكن هذه على المحبة، على المحبة نبايع الطريقة القادرية، لأن السلوك يجب أن تكون مرآة عبد القادر الجيلاني. عندما تقف أمام المرآة تتذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني أنت تمثل الطريقة، فإذا أخطأت يقول هذا من تلامذة عبد القادر، فالخطأ يعود على عبد القادر ليس عليك. فيجب أن تكون طالبا سالكا قدوة للطريقة القادرية، ليس فقط أنا قادري وأكذب، أنا قادري ولا أصلي، أنا قادري وأؤذي الناس، هذا ليس بقادري. قادری کی نسبت حضرت فرما رہے جو حاصل ہو رہی ہے ایک بیعت ہے۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ داخل سلسلہ ہونا ہے، سلوک کا مطلب یہ ہے کہ اس منزل کو پانے کے لیے راستے پر چلنا ہے۔ حضرت فرما رہے سلوک، صفائے قلب، تصوف، یہ مسلسل آپ سے مجاہدہ کرواتا ہے، اور اس کے لیے صحبت شیخ بھی ضروری ہے، اس کے لیے تعلیم اور دراسہ بھی ضروری ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو حوالے کر دیں، اور پھر آپ کی قدم قدم پر جہاں خطا ہوگی اس بارگاہ سے خود آپ کو ہدایت ہوگی کہ یہاں تم نے خطا کی ہے، یہاں تم نے لغزش اور غلطی کی ہے، اور تم سالک ذات بن جاؤ کہ سنجیدگی کے ساتھ کمال درجے کا سلوک طے کرنے والے بن جاؤ، تاکہ پیران پیر کے سلسلے قادریہ کی صحیح نمائندگی کر سکو۔ ہر قادری گویا کہ ان کی بارگاہ کا نمائندہ ہے، اس لیے ان کی تعلیم کا آئینہ ہونا چاہیے۔ أنا سوف أقرأ السند وبعده نقول لكم قبلتم فتقولوا قبلنا۔ حضرت ارشاد فرما رہے بیعت کے سلسلے میں حضرت سند پڑھ رہے ہیں، اب اس کے بعد حضرت فرمائیں گے قبلتم، آپ لوگ کیا قبول کیے؟ تو آپ کہیں گے قبلنا۔ بيع فرمان ان شاء الله ان شاء الله۔ ہاں دیکھیے جو خواتین و مستورات حضرت سے داخل سلسلہ حضرت کے دست حق پرست پر بیعت کی ارادت کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہیں، وہ جہاں بھی بیٹھی ہے وہیں سے یہ جو حضرت پڑھا رہے ہیں، حضرت جو پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھیں، حضرت اخیر میں فرمائیں گے سنیں اس کو، حضرت فرمائیں گے حل قبلتم، کہ آپ لوگ قبول کیے، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ لوگ سب بولنا قبلنا، ہم نے قبول کیا، قبلنا، خواتین بھی کہیں گی اور مرد حضرات بھی کہیں گے، تو اس طرح حضرت کے دست حق پرست پر آپ بیعت ارادت و قادریہ میں جو ہے شامل ہو جائیں گے، محبت اور ارادت کی بیعت۔ حضرات جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو بیعت آج ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، تو اب جو سلسلہ چل رہا ہے یہاں سے یہ بیعت کا آغاز ہے۔ جو مرید ہونا چاہتے ہیں سلسلہ قادریہ میں، آپ حضرات اپنی جگہ بیٹھے رہیں، حضرت پہلے کچھ پڑھیں گے اس کو سن لیں، اس کے بعد حضرت پوچھیں گے قبلتم، تو آپ بولیں گے قبلنا، جو ہی آپ بولیں گے ہم نے قبول کر لیا، آپ خود بخود سلسلہ قادریہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین مدرسے میں بیٹھی ہیں وہ وہیں سے کہہ دیں قبلنا، وہ بھی انشاءاللہ سلسلہ قادریہ میں داخل ہو جائیں گی۔ عورتوں کے لیے حضرت الگ سے مدرسے میں تشریف نہیں لے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إننا نسلك الطريق القادرية بمحض إرادتنا، والله شاهد علينا بقولنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله، كما لقننا أبي على يد السيد خالد عبد القادر ابن السيد عبد القادر الجيلاني ابن السيد منصور الجيلاني، كما لقنه جده أبوه السيد صفاء الدين الجيلاني، كما لقبه أبوه السيد الشيخ نقيب الأشراف شيخ السجادة القادرية السيد عبد الرحمن المحض القادري، عن أبيه السيد علي، عن أبيه السيد سلمان، عن أبيه السيد مصطفى، بالتسلسل والسلسلة السند متصلة إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد العزيز ابن سيدنا الشيخ القطب الرباني والهيكل السمداني سيدي عبد القادر الجيلاني قدس اللهم سره، على يده شيخه أبي سعيد المبارك، على يد شيخي السيد أبو الحسن الهكاري، سيدنا الطرطوسي، سيدنا أبو بكر الواحد التميمي، سيدنا أبو بكر الشبلي، سيدنا جنيد البغدادي، سيدنا سري السقطي، سيدنا معروف الكرخي، سيدنا علي الرضا، سيدنا موسى الكاظم، سيدنا جعفر الصادق، سيدنا محمد الباقر، سيدنا زين العابدين علي ابن سيد الشهداء، سيدنا الحسين عليه السلام ابن الإمام الهمام، سيدي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، يدا بيد والسند المتصل إلى حضرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى حضرة الله سبحانه وتعالى. وعلى هذه النية نقول قبلنا، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. نتوب إلى الله، نتوب إلى الله، نتوب إلى الله من كل ذنب أذنبناه، من كل ذنب أذنبناه، ولا إله إلا الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاكم الله خير. نشكر الشيخ المربي الفاضل الذي أمتعنا بصوته.